نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ احباب گرامی، آج ہمارا فہم فلقیات کورس کا آج پہلا سبق ہے، اور سب سے پہلے ہم کچھ ضروری اصطلاحات پڑھیں گے۔ ضروری اصطلاحات میں تعریفات ہوں گی جو فلقیات کے متعلق جن کا جاننا انتہائی ضروری ہے، اور اس کے بغیر ہم فلقیات سمجھ نہیں سکیں گے۔ سب سے پہلے علم فلقیات کی تعریف۔ فلقیات وہ ہے جس میں اجرام سماویہ مثلا زمین، چاند، سورج وغیرہ کی ساخت، کیفیات اور احوال سے بحث کی جائے۔ علم فلقیات کا موضوع اجرام سماویہ ہے، اور علم فلقیات کی غرض و غایت، اس کے اغراض و مقاصد مختلف ہیں۔ ہماری نظر میں تو تخریج اوقات صلاۃ، تعیین سمت قبلہ اور رؤیت حلال وغیرہ کی معرفت ہے، اور دنیا والوں کے ہاں اس کی غرض و غایت کچھ اور ہوتی ہے۔ اب اس میں کچھ تعریفات ہیں۔ سب سے پہلے نقطہ ہے، جو لمبائی نقطہ کسے کہتے ہیں، جو لمبائی، چوڑائی اور گہرائی میں تقسیم کو قبول نہ کرے۔ اور دوسرے نمبر پر ایک لفظ ہے خط۔ خط کسے کہتے ہیں، نقاط کا ایسا مجموعہ جو صرف لمبائی کو تقسیم کرے، صرف لمبائی میں ہو، آگے کسی میں نہ ہو۔ اور پھر اس کے ساتھ ہے سطح۔ سطح چند خطوط کا ایسا مجموعہ جو صرف لمبائی اور چوڑائی کو قبول کرے، باقی گہرائی وغیرہ کو قبول کرے۔ جسم جو طول، عرض اور عمق میں تقسیم ہو، اس کو کیا کہتے ہیں، جسم کہتے ہیں۔ اور ایک لفظ ہے دائرہ۔ دائرہ جسے سرکل بھی کہتے ہیں۔ دائرہ یہ نقاط کا ایسا مجموعہ جو کسی نقطہ مرکز سے ہم فاصلہ ہو، دائرہ کہلاتا ہے۔ اور ایک قرہ ہے۔ قرہ ایسا صحبوتی گول جسم جس کی سطح پر موجود ہر نقطہ اس کے مرکز سے مساوی ہو، جیسا کہ گیند ہے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ زمین یہ قرہ نما ہے، بیانی قرہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ قطبین سے تھوڑی سی پچکی ہوئی ہے۔ اور آگے ہے دائرے کی پھر اقسام ہیں، دائرہ عظیمہ اور دائرہ صغیرہ۔ دائرہ عظیمہ اس دائرہ کو کہتے ہیں جس کا قطر قرے کے قطر کے برابر ہو، یا جو قرے کو دو حصوں میں تقسیم کر دے۔ اور دائرہ صغیرہ اس دائرہ کو کہتے ہیں کہ جس کا قطر قرے کے قطر سے چھوٹا ہو، یا قرے کو دو حصوں میں برابر تقسیم نہ کرے۔ قطر کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف ہم آگے پڑھیں گے۔ قطر جسے انگلش میں ڈایا میٹر بھی کہتے ہیں، دائرے کے دو نقاط کو ملانے والا وہ خط جو دائرے کے مرکز سے گزرے، اسے قطر کہا جاتا ہے۔ اور اسی قطر کا نصف یعنی دائرہ کے کسی نقطے سے مرکز تک کا فاصلہ نصف قطر کہلاتا ہے۔ اور ایک لفظ ہے وتر۔ دائرے کے کسی بھی دو نقاط کو ملانے والا خط یہ وتر کہلاتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ آگے ہے درجاتی نظام، یعنی ڈگری سسٹم جسے کہتے ہیں، وہ نظام جس میں دائرے کے 360 برابر حصے کیے جاتے ہیں۔ ہر حصہ درجہ کہلاتا ہے۔ ایک درجے کے 60 حصے کیے جائے تو ہر حصہ دقیقہ یعنی منٹ کہلاتا ہے، اور پھر دقیقے کا 60واں حصہ یہ سیکنڈ کہلاتا ہے، اور پھر اور یہ انگلش میں ثانیہ بھی کہلاتا ہے، عربی میں ثانیہ بھی کہلاتا ہے، اور اسی ثانیہ کا یعنی سیکنڈ کا 60واں حصہ یہ ثالثہ جسے تھرڈ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر آگے رابعہ، خامسہ وغیرہ خود سمجھ لیجیے۔ آگے ہے گریڈن نظام، وہ نظام کے جس میں دائرے کے 400 حصے کیے جاتے ہیں، گریڈن نظام کہلاتا ہے۔ اس میں ہر حصہ ایک گریڈ کہلاتا ہے۔ ریڈن نظام یہ دائرے کے نصف قطر کی لمبائی کے برابر دائرے کا قوس لیا جائے، اور اس کے دونوں سروں کو دائرے کے عین وسط میں موجود مرکز سے خط مستقیم کے ذریعے ملایا جائے، تو اس طرح بنایا ہوا زاویہ ایک ریڈن کہلاتا ہے۔ یعنی یہ ہم نے ریڈن زاویہ کا ذکر کیا ہے، اور جیسے ایسے سمجھے کہ ایک گول لگایا جائے اور اس کے عین وسط سے دو لکیریں کھینچ کر پھر واپس اس کے کنارے کی طرف لے جایا جائے اور وہاں کنارے تک ملا لی جائے، تو یہ ریڈن کہلاتا ہے۔ اور ایک ہے پائی، وہ نسبت ہے جو دائرے کے قطر اور محیط کے درمیان ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے 22 اور 60
کی، یعنی محیط قطر کے 3 مثل اور 1 سبع یعنی 7واں حصے کے برابر ہوتا ہے۔ اور ایک لفظ زاویہ، زاویہ کی اقسام بھی ہیں۔ زاویہ مرکز کے دائرہ کے مرکز سے نکلنے والی 2 لکیروں کے درمیان آنے والا حصہ زاویہ یا قوس کہلاتا ہے۔ اچھا، پھر ایک زاویہ قائمہ ہے جسے رائٹ اینگل کہتے ہیں، زاویہ کو انگلش میں اینگل کہتے ہیں۔ یہ زاویہ جس کی مقدار 90 درجات ہوتی ہے۔ اور زاویہ حادہ وہ زاویہ ہے کہ جس کی مقدار 90 سے کم ہوتی ہے۔ زاویہ منفرجہ اور اس کی مقدار 90 سے زیادہ ہوتی ہے، جیسے 100 ہو جائے یا 110 ہو جائے۔ اور کچھ راسی زاویے ہیں، 2 ہم راس آمنے سامنے بننے والے زاویے یہ راسی زاویے کہلاتے ہیں، جو مقدار میں ہمیشہ برابر ہوتے ہیں، امید ہے کہ یہ کچھ تعریفات میں نے بیان کی ہیں، ان تعریفات کو ذرا یاد کرنا ہے اور اس کو سننا ہے اور اچھے طریقے سے ہر تعریف کو یاد کر کے پھر یہ سمجھنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔